بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، ایک مسلمان کے لیے سچائی اور حلال رزق یہ اس کا بہترین اختیار ہے۔ اس کے بغیر انسان کہلانے کے قابل نہیں کہ اگر وہ کسی جگہ حلال کی جگہ پہ حرام کمانے لگ جائے، جبکہ اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ حلال کو چھوڑ دے اور اس میں حرام کی آمیزش کرے، تو ایسا شخص نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ لوگوں، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ شیطان بہکاتا ہے، شیطان یہ کہتا ہے کہ اس حلال میں حرام کی آمیزش آ جائے اور بندہ وہ حلال کو حرام بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اللہ کے پاک کلام نے بھی ہمیں حرام کی آمیزش سے منع فرمایا۔ بلکہ اس کو سمجھیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کو دیکھیں، کیسی پاکیزہ ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ یہ زندگیاں گزارنے کا طریقہ ہے کہ بندہ جہاں رہے تو وہاں اس طرح رہے کہ پھر وہ بندہ وہاں سے چلا جائے تو اس کی زندگی کو یاد رکھا جائے کہ اس شخص نے کتنی پیاری پاکیزہ زندگی یہاں گزاری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رزق حلال کے لیے اپنے گھر سے ترتوس نامی شہر ہے اس کی طرف نکلا، اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ آپ مزدوری کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں، حلال رزق کمانے کے لیے آیا ہوں، تو میں کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک باغ ہے اور اس باغ کی تو نے دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی ذمہ داری تجھے دے رہا ہوں، تو تم اس کی حفاظت کرنا، اس کے پھلوں کی اور اس کے دیگر جو معاملات ہیں ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ ذمہ داری آپ اپنے سر پہ لے لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو مالک تھا وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس باغ میں آیا اور اس نے آ کر حضرت ابراہیم بن ادھم کو کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا کچھ انگور لا کر دو، میرے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کی میزبانی کے کرو اور ان کے لیے جو ہے نا لاؤ کوئی انگور۔ ابراہیم بن ادھم گئے، خوشے توڑے انگوروں کے، لا کر جب ان کے سامنے رکھے تو مالک نے جب وہ انگور منہ میں ڈالا تو وہ کھٹا تھا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بھائی تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا اس باغ میں اور ابھی تک تمہیں کھٹے اور میٹھے آموں کی پہچان نہیں ہے، تو تم اس باغ میں رہتے ہو، ظاہر ہے تم اس باغ میں سے کھاتے بھی ہوگے اور تمہیں ابھی تک یہ پہچان نہیں ہوئی کہ کھٹا انگور کون سا ہے اور میٹھا کون سا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب سے میں یہاں آیا ہوں تو آپ نے مجھے باغ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، مجھے انگور کھانے کی ذمہ داری نہیں دی۔ میں نے آج دن تک آپ کے باغ سے ایک انگور کا دانہ بھی توڑ کر نہیں کھایا، میں تو صرف اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اب وہ مالک جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھنے لگا اور بڑا حیران اور پریشان ان سے کہنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص باغ میں رہے اور پھر باغ میں سے ایک دانہ انگور کا بھی نہ کھا سکے؟ تو ان لوگوں نے آگے سے کہا کہ یہ تو ہمیں ابراہیم بن ادھم جیسا پرہیزگار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خود ابراہیم بن ادھم ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نوجوان تو ہمیں ابراہیم بن ادھم کی طرح جو ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا پرہیزگار ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرہیزگاری تھی، رزق حلال تھا کہ جو اتنا عرصہ باغ میں بھی رہ کر مالک کی اجازت کے بغیر ایک انگور کا دانہ تک نہیں اٹھایا۔ تو یہ ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے کہ کہیں بھی زندگی گزارنے کے ہمیں اصول ملتے ہیں، کہیں رہنے کی جگہ ملتی ہے، کہیں ہمیں کام کاروبار کے لیے جانا پڑتا ہے، تو ہم کبھی بھی کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ اٹھائیں تاکہ وہ ہمارے لیے حرام نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق کمانے کی، کھانے کی، کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔